کہ آپ حضرات کو حیرت ہوگی، سبحان اللہ، حیرت ہوگی کہ 10 سال اور 15 سال بھی بعض لوگ ہمارے یہاں پڑھ کر کے اعلیٰ درجے کے منافق ہوتے ہیں. یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ آپ کے قریب ایک ملک ہے، آپ تو سمجھیں گے. خدا کے لیے حافظ صاحب، شہباز شریف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں. کہ آپ حضرات کو حیرت ہوگی، سبحان اللہ، حیرت ہوگی کہ 10 سال اور 15 سال بھی بعض لوگ ہمارے یہاں پڑھ کر کے اعلیٰ درجے کے منافق ہوتے ہیں. یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ آپ کے قریب ایک ملک ہے، آپ تو سمجھیں گے. خدا کے لیے حافظ صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، ہوش سے کام لے لو. ہمارے یہاں بھی بدبختی ہے. خدا کے بندو، حقائق کو تو سمجھو، پاخانے کو تو لڈو تو نہ کہہ دو نا. ہمارے یہاں جو سب سے خدا کا باغی ہوتا ہے نا، بے دین ہوتا ہے، رشوت خور ہوتا ہے، حرامی ہوتا ہے، لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دیتا. کہتے تھا غٹ سڑے دے، پٹھان کہتے غٹ سڑ، سندھی کہتے وڈو مانو بابا وڈو. تو وڈو حرامی ہے، وہ چاہے وڈو حرامی، وڈو مانو کون سا وڈو مانو. دماغ ہمارا خراب ہو گیا کہ جو خدا کا باغی خیال کر لینا. اس طرح نہ کرو ساتھی. اللہ کے لیے حدیث میں آتا ہے اذا مدح الفاسق غضب الرب. خدا کی کسی باغی کو کوئی وڈا کہتا ہے، اس کو غٹ کہتا ہے نا، اور مزنے کہتا ہے، بلوچ کہتے ہیں مزنے مرد میں. جب خدا کی باغی کو جب آپ بڑا کہیں گے نا، تو فرمایا اللہ کا غصہ جوش میں آتا ہے کہ بدبخت، وہ تو ہے ہی بے غیرت میرا باغی، لیکن تو کیا بکتا ہے. پاخانوں کو تو لڈو کہتا ہے، شراب کو تو شربت کہتا ہے، اور پیشاب کو تو دودھ کہتا ہے. تجھے تو شرم آنی چاہیے نا، تو کیا کر رہا. میں حدیث صاحب کو سنا رہا ہوں اذا مدح الفاسق غضب الرب. فاسق کی جب کوئی تعریف کرتا تو غضب الرب، خدا کو غصہ آتا ہے کہ تو کس کی تعریف کر رہا. وہ پاخانہ ہے، اس کو تو لڈو کہتا ہے. وہ پیشاب اور گند کی طرح، تو اس کو صاف دودھ کے ساتھ کہتا ہے اس کو. یہ کس طریقے پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. للہ فی اللہ. ساتھی، اگر کوئی منافقت سے کام لے لے، جو ہمارے ملک کا دشمن ہو، جو ہمارے ملک کا دشمن ہو، اور مسلمانوں کا دشمن ہو، دین کا دشمن ہو، علماء کا دشمن ہو، محمد کا دشمن ہو، صحابہ کا دشمن ہو. میں بھی ڈرتا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں. اس لیے کچھ باتیں اشارتاً بھی کر دیتا ہوں. اس کو بھی سمجھا کرو اس بات کو. نبوت کے جو منکر ختم نبوت کے، وہ آپ کے اعلیٰ منصبوں پر، اعلیٰ عہدے پر وہ فائز ہے. وہ ہے بھی مرتد، ہے بھی بے ایمان، ہے بھی منافق. اور ان کو چھوڑو، اگلے والوں کو سمجھو. صحابہ کے جو دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت کے دشمن ہے، اما عائشہ کی دشمن ہے، تحریف قرآن کے قائل ہے، تقیہ باز ہے، وہ پکا منافق ہے، وہ بھی مرتد بے ایمان ہے. انہوں نے ہمارے ملک کو خراب کر دیا. کہ خیبر پختون کے اندر آگ جل رہی ہے. فوجی اگر مرے وہ بھی میرے بھائی ہے، سامنے والا مرے وہ بھی میرے بھائی ہے. لیکن ان کو استعمال کرنے والا ڈوری کون ہے؟ ڈوری کو کون استعمال کر رہی ہے؟ ڈوری کھینچنے والا وہی ہے. آپ نے اس کو منصبوں پر دیا. لاہور کے 50 لاکھ کے مجمع میں بھی میں نے اعلان کر دیا کہ خدا کے لیے حافظ صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، ہوش سے کام لے لو. آپ کے ملک پر اگر حملہ ہوگا، قادیانی آپ کے ساتھ نہیں دے گا، اور صحابہ کا دشمن کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں دے گا. اگر ایران حملہ کرے، خدا کی قسم، اس کے بعد کیا کہو گے؟ ہتھیار پکڑے جاتے انہی کے نام لکھی ہوتے ہیں، بندوق انہی کے، بندے پکڑے جاتے انہی کے. اپنے مولوی کو، ذاکر کو قتل کیا، خدا تعالیٰ فوجیوں کو جزائے خیر دے کہ فوجیوں نے پکڑ لیا اس حرامی کو وقتی طور پر. اپنے مولوی کو مارا، ابھی اس ہفتے کی بات ہے. اپنے مولوی کو مارا، ذاکر کہتے ہیں ان کی اپنے مولوی کو مارا. مقصد یہ تھا کہ سنیوں کے خلاف کی، جو سنیوں نے یہ کیا. لیکن شکر ہے خدا، فوجیوں کو جزا خیر دے کہ فوجیوں نے پکڑ لیا اس کو. ڈنڈے سے بہت کام ہوتا ہے. ڈنڈا آدمی چڑھائے نا اس کو تو پھر کام ہوتا ہے. تو اس نے بتا بھی دیا کہ بندوق بھی، پیسے بھی، میں اکیلا نہیں ہوں، ہزاروں ہیں. ہمیں اس طریقے پر ہمیں بھیجا گیا ہے. ہمیں جمہوری اسلامی ایران نے ہمیں بھیجا ہے، جمہوری اسلام. اور آپ کو افغانستان کے ساتھ لڑانے کی کوشش یہی کر رہے ہیں. آپ کو افغانستان کے ساتھ لڑائی کی، خدا نہ کرے افغانستان کے ساتھ اگر آپ کی لڑائی چھڑ جاتی ہے، ادھر مرنے والے بھی تب بھی میرا گھر تباہ ہوگا، ادھر پاکستان مرنے والا تب بھی میرا گھر تباہ ہوگا. میرا مقصد یہ تھا کہ منافق سے آپ کو بچنا چاہیے. آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب. منافق بولے گا، جھوٹ بولے گا. آپ کے بڑے منصبوں پر فائز ہے، یہ جھوٹ بولیں گے. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف. جب وعدہ کرے گا اس میں خلاف ورزی کرے گا. واذا اؤتمن خان. اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت. یہ قرآن امانت ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. اس کے اندر بھی خیانت کرنے والا، اس میں بھی خیانت کرنے والا، آپ کے ملک کے اندر بھی خیانت کرنے والا. اگر پاکستان پر کہیں حملہ ہو جائے، پاکستان کے خلاف، بخدا بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، سب ایک ہے. آپ کے ساتھ ہندو بھی آپ کے ساتھ ہے، سکھ بھی آپ کے ساتھ ہے. سکھ اور ہندو بھی آپ کے، میں جانتا ہوں ان ہندوؤں کو 150 سال سے 200 سال سے یہاں پر وہ آباد ہے.
ہمارے کلات کے اندر، خزدار کے اندر، ڈھاڈر میں، سبی میں، اندرون سندھ میں لاکھوں کی تعداد میں یہ ہندو اتنے انڈیا کے مخالف ہے. جو سچے ہندو ہے وہ آپ کے پاکستان، کھاتے بھی پاکستان میں، پیتے بھی پاکستان میں، رہتے بھی پاکستان میں، سکھ بھی آپ کے حق میں ہوں گے. میں نے عرض کیا شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، کوئی بھی ملک کا دشمن نہیں ہے. سب چاہتے ہیں. اور ناراض نہ ہونا، جو صحابہ کے دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، خدا کے دشمن ہے، نبی کے دشمن ہے، اگر نہ سمجھو تو اپنے ملک سے باہر اشارہ کر رہا ہوں، ایران. اس لیے وہ مجھے پکڑے، آپ نہ پکڑے. اس لیے وہ مجھے پکڑے، آپ نہ پکڑے. یہ اندر جو ہمارے خیبر پختون کے اندر جو خرابیاں آپس میں جو لوگوں کو لڑایا جا رہا، پنجاب میں، سندھ میں لڑایا جا رہا ہے، بلوچستان کے اندر جو آگ جو جلائے گے وہ یہی ہے، وہ یہی لوگ ہیں. اس لیے حکومت کو حافظ صاحب سے بھی اپیل ہے، اور صدر صاحب سے بھی اپیل ہے، اور درود شریف وزیر شہباز شریف سے، اس سے بھی ہماری اپیل ہے کہ مہربانی کر کے اپنے صفوں میں انشاءاللہ تشخیص محمد کی مفید ہوگی. تشخیص بیماری جو محمد رسول اللہ نے متعین بتایا تشخیص کی ہے، وہ تشخیص زیادہ مفید ہوگی. آپ کے تشخیص سے بڑھ کر کے خود سیاح بننے کی کوشش نہ کرو. محمد جس کو دشمن کہے وہ دشمن ہوگا، خدا جس کو دشمن کہے وہ دشمن ہوگا، قرآن جس کو کہے دشمن دشمن ہوگا، منافق آپ کا دشمن ہوگا، اور صحابہ کا دشمن، قرآن کا دشمن آپ کا دشمن ہوگا. آپ کے ملک کو تباہ کرے گا. خیال کیجئے گا تمہارا دماغ کچھ نہیں ہوگا. تمہیں اچھی سی عورتیں بھی پیش کر دیں گے، خوبصورت ایران کی سہنیاں بھی پیش کر دیں گے. ساری دشمنی آپ کہتے ہیں کہ ختم ہو جا، پھر ملک کے اندر اس طریقے پر ہوگا. مجھے تو ہو گیا 60 سال ہو گئے، ابھی تک میں نے ملک کے اندر بہتری نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے دن دکھائے، اللہ آپ کو اچھے دن دکھائے، اور آپ کو برے دنوں سے اللہ بچائے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس زندگی میں آپ یا آپ کی اولاد اچھے دن دیں. برے سے بدتر روز روز ملک برا ہوتا جا رہا. اس کی بنیادی وجہ یہی لوگ ہیں. ہماری صفوں کے اندر جو لوگ داخل ہے، میں نے منافقین کی پوری ترتیب آپ کو بتا دی. اگر میرے پاس وقت ہو گیا تو وہ 60 جو بیماریاں قرآن نے ان کی بیان کی ہے، میں پڑھاتا رہتا ہوں ساتھیوں کو، وہ 60-70 بیماریاں بھی منافق کی آپ کو بتا دوں گا. پھر آئینہ قرآن کا لینا، شیشہ قرآن کا لے لینا، جا کر کے دیکھ لینا کہ کس کے اندر وہ ہے. اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے، منافقت سے بچائے، دغا اور فراڈ سے بچائے. اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس خبیث نے، عبداللہ نے صحابہ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش، تو بیٹے نے کہا کہ اب آئے گا گردن اڑا دوں گا. آخر اس حرامی نے جا کر کے رو کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے تو نہیں کہا ہے، میرا بیٹا بھی گھر کے اندر مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے. بیٹے نے کہا کہ آیا یہ حرامی باپ اس کی گردن میں اڑاؤں گا. تو آخرکار پھر محمد کے قدموں میں گئے. قسمیں اٹھانے کے تو بڑے ماہر ہے. قسم اٹھا کر کے ایڑی وڈی داڑھی پگڑی تو کر کے پھر واپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے، اے محمد تجھ پہ قربان جاؤں. میرا نبی مسکرا کر کے آ کر کے اس کے بیٹے کو، بیٹا پکا صحابی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ اور باپ کا نام بھی عبداللہ، لیکن یہ عبداللہ دغاباز شیطان، یہ شیطانی وہ رحمانی وہ محمدی، آ کر کے کہا کہ میرے محمد کی سفارش پر اس کو چھوڑ دو، یہاں چند دن گزارے گا سیدھا جہنم میں جائے گا، لیکن فی الحال ان کے چھڑ وہ گھر میں بنجے. منافق وہ دیمک ہے جس کو انسان محسوس کرتا نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی چھتوں کے اندر بڑے بڑے شہتیر ہوتے ہیں، اور اس شہتیر کے اندر دیمک لگ جاتی ہے، اور وہ دیمک دکھائی بھی دیتی نہیں ہے، اور اس کا اعلان بھی نہیں ہوتا. ہاں الا ماشاءاللہ رات کو جب لوگ سوتے ہیں، شور و شغب نہیں ہوتا، تو معمولی اس شہتیر سے آواز آتی، کٹک 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 کٹک، اس قسم کی معمولی آواز آتی ہے. یہ جو دیمک ہے یہ اعلان بھی نہیں کرتا، اور یہ اپنے آپ کو دکھاتا بھی نہیں ہے. لیکن وہ دیمک اندر رہتے اس شہتیر کو اندر سے کھاتے جب وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے وہ شہتیر، تو دھڑام سے یہ ہے کہ وہ شہتیر ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ ہے کہ چھت گر جاتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں تھے، ہم اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں، اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا. تو جب اس شہتیر کو دیکھتے کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک وہ پورا کا پورا کھوکھلا ہے. یہ کام دیمک نے ایک دن میں نہیں کیا ہے، یہ کافی زمانے کے بعد اس طرح کرتے دیمک نے نقصان پہنچایا.